جی، عالیہ سعید صاحبہ کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر فرض غسل کرنے کے بعد پتہ چلے کہ دانت میں چھالیا یا سونف کا دانہ وغیرہ رہ گیا تھا تو ایسی چیز کے پھنسے رہ جانے کی وجہ سے غسل پر کوئی اثر پڑے گا؟ جی، کھانے یا گوشت کے ریشے یا معمولی جو ذرات ہوتے ہیں وہ تو پانی پہنچنے سے رکاوٹ چونکہ نہیں بنتے ہیں، تو اس لیے اگر وہ دانتوں میں پنسے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی غسل کر لے تو غسل ہو جائے گا. لیکن جیسے مثالیں انہوں نے دی ہے کہ سونف کا دانہ ہے یا چالیا ہے جو مضبوط چیزیں ہیں، تو ٹھوس چیزیں ہیں، تو یہ پانی کے پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہیں. تو اس لیے اگرچہ اس میں اختلاف روایت ہے لیکن احتیاطاً اسی پر فتویٰ ہے کہ ایسی چیز نکال کر اس کو پانی جب تک کلی نہیں کی جائے گی، منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، تو اس وقت تک غسل تام اور کامل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب سے سوال کیا ہے ڈیرہ بگٹی سے محمد اسماعیل صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جی پی فنڈ جو گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے اور پینشن پر یا ضرورت کے وقت واپس مل جاتا ہے اور اس پر کچھ زائد رقم بھی ملتی ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ زائد رقم کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو جی پی فنڈ، یہ گورنمنٹ کے جی پی فنڈ کی انہوں نے بات کی، تو اس میں اصل میں دو پریکٹسز ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کمپلسری ڈیڈکشنز ہوتی ہیں، ہر حال میں انہوں نے کاٹنا ہوتا ہے، ملازم کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو یہ جو کٹوتی ہوتی ہے یہ اور اس پر جو اضافہ ملتا ہے یہ دونوں لینا جائز ہے، اور اس کو ویسے ہی ڈاکومنٹس کے اندر سود لکھا بھی جاتا ہے، لیکن یہ سود نہیں ہے. اس کو جو اصل رقم ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے اور جو اس پر اضافہ ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کٹوتیاں بھی ہوتی ہیں جن کا اختیار ملازم کو ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ کٹوتی مزید بڑھا کر وہ کٹوتی بھی کروا لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے. تو یہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے جو اس کے اختیار میں ہے، اس کی اصل رقم لینا تو بہرحال جائز ہے کیونکہ وہ اسی کی ہی رقم ہے. البتہ اس پر جو زیادتی آتی ہے اس کے بارے میں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اگرچہ اصولاً تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس میں ایک شائبہ ہوتا ہے تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے. البتہ دوسرے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ چونکہ اصولاً تو یہ بھی سود کی تعریف میں نہیں آتا تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس کا حکم اس سے تھوڑا سا الگ ہے کہ اس میں بلا شبہ جائز ہے، اور اس میں دونوں رائے ہیں. البتہ اگر کوئی لے بھی تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سود لیا ہے. بہت بہت شکریہ. ملائیشیا سے ضیاء صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے قرض دیا مگر پھر واپسی سے مایوس ہو گیا اور اس نے دل میں نیت کی کہ اگر اس نے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہ ملا تو میں نے اسے بخش دیا. پھر کسی وقت میں وہ قرضہ اس کو واپس مل جاتا ہے تو اب اس رقم کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ لی جا سکتی ہے، ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے یا اس کو صدقہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، جیسے انہوں نے سوال میں ذکر کیا کہ یہ بات ان کے دل میں نیت کے طور پر آئی اور دل میں ایک ارادہ آیا، تو انہوں نے کوئی اس کو منت کی شکل میں یا قسم کی شکل میں یا ابراج جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مقروض شخص کو معاف کر دینا، تو ایسے کوئی الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے. تو اس وجہ سے اس کی ایک دل کی ایک نیت کی حیثیت ہوگی جس سے اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. بلکہ اب بھی اگر وہ شخص ان کو یہ واپس کرتا ہے رقم تو ان کے لیے بالکل لینا ٹھیک ہے اور یہ لے کر اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. ان پر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کو صدقہ کریں. بہت بہت شکریہ. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے سعودی عرب سے اللہ دیتا صاحب نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان تقریباً 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، تو اس دوران کوئی قضا نماز یا جو ہے تحیت المسجد یا تحیت الوضو اس طرح کی کوئی نوافل پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، جہاں ایسا وقت ملتا ہے تو اس میں ظاہرہ کچھ بھی نماز پڑھ لے گا، چاہے قضا پڑھے نفل پڑھے تو ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ دیتا صاحب ہی کا ایک اور سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں گھڑی نہ ہو جس کی وجہ سے جماعت کھڑی ہونے کا وقت پتہ نہ چلتا ہو اور نمازی سنت یا نفل شروع کر دے، پھر فوراً ہی فرض نماز شروع ہو گئی، تو اب نماز توڑ دی جائے یا مکمل کی جائے؟ اس کا سوال کا جواب مفتی عابد شاہ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دے دیا ہے کہ جو انہوں نے سنتیں شروع کر لی ہیں تو اس کو پورا کر لے. مثلا ظہر کی سنتیں ہیں تو اس کو پورا کر لے. اگر 2 رکعت پر پہنچا ہے تو 2 رکعت پر بھی سلام پھیر سکتا ہے، لیکن ظہر کی سنت مؤکدہ ہوتی ہے تو اگر 4 رکعت بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور نوافل کے اندر تو کیونکہ ہوتی ہی 2 رکعتیں ہی ہیں تو لہذا 2 رکعت پوری کر لے اور اس کے بعد پھر اپنی جماعت میں شریک ہو جائے. بہت بہت شکریہ. کابل سے حمید اللہ صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا جو لڑکا بالغ ہونے کے قریب ہو
اور اس کی داڑھی نہ آئی ہو، وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ جو نابالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے قریب کا مطلب ان کا یہی ہے کہ ابھی بالغ نہیں ہوا. تو اگر بالغ نہیں ہوا تو اس کے پیچھے فرض یا نفل نماز کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں، البتہ اگر بالغ ہو گیا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. علامات بلوغ میں سے کوئی علامت اگر پائی جاتی ہے، پھر داڑھی وغیرہ نہیں آئی، کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن علامات بلوغ میں سے علامت جیسے احتلام ہونا، ایسی چیزیں جو ہے نا، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا یا نہیں ہوگا. اگر وہ علامات پائی جاتی ہیں پھر تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اس کے پیچھے نماز بھی ہو سکتی. اگر کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی اور اس کی عمر 15 سال ہو گئی ہے تو پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن نابالغ کے پیچھے فرض نماز بھی نہیں ہوتی. اور نفل کے اندر اگرچہ اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نفل بھی اس کے پیچھے نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. لاہور سے شاہجہاں صاحب نے مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایتھنول کو جراثیم مارنے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر یہ ہاتھ پر استعمال کریں تو اس سے وضو پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ انہوں نے پوری صورت نہیں لکھی کہ جراثیم مارنے کے لیے ایتھنول کا استعمال کھانے پینے کی چیز میں ہوگا یا کسی خارجی استعمال ہوگا، لیکن پورا حکم میں عرض کر دیتا ہوں. دار و مدار اس کے سورس پر ہے. اگر اس کا سورس انگور کھجور کے علاوہ ہے تو ایسے الکوہل کا خارجی استعمال تو جائز ہے، اور داخلی استعمال یعنی انٹرنل انٹیک اس کا وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اتنی مقدار استعمال کی جائے جس سے نشہ نہ ہو. جیسے دوا وغیرہ کے لیے دواؤں میں ہوتا ہے الکوہل، تو وہ یا کھانے پینے کی دوسری ایسی چیزوں میں ہوتا ہے، تو جو نشہ اور مقدار میں نہ ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک انگور کھجور کا ہے تو انگور کھجور کا جو الکوہل ہے وہ آج کل مارکیٹ میں بہت کم ملتا ہے، لیکن اگر کہیں پر وہ ملے تو اس کا استعمال کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جائز نہیں ہے، اور خارجی طور پر بھی چونکہ وہ ناپاک ہے تو بدن پر اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تو اگر کسی نے ہاتھ پہ لگایا تو اس کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا اور اس حالت میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وضو اس کا بحال رہے گا. بہت شکریہ. مانسیرا سے محمد شعیب صاحب نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان میں کوئی مشتبہ جزو ترکیبی شامل ہوتا ہے؟ جی، کسی خاص کولڈ ڈرنک کے بارے میں ہمیں تو ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ اس میں کوئی مشتبہ چیز ہو. مختلف کولڈ ڈرنکس کے حوالے سے مختلف زمانوں میں کوئی اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں اور بعض صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کولڈ ڈرنکس میں جو کاربوہائیڈریٹس اور جو دوسری گیسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، اس لیے ان کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کہیں مجبوراً ان کا استعمال کرنا پڑے تو پھر ان کو ترجیح دینی چاہیے جو حلال سرٹیفائیڈ ہوں. تو بدرجہ مجبوری بھی سرٹیفائیڈ کا استعمال ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. کابل سے حمید اللہ صاحب نے مفتی عمران مجید صاحب سے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوست کو قرض دیا اور اس نے وہ قرض واپس لوٹا دیا ہے، لیکن اس کی آمدنی جو ہے وہ رشوت سے حاصل کی گئی تھی. رشوت سے اس نے کنٹریکٹ حاصل کیا اور اس کنٹریکٹ سے اس کو آمدنی حاصل ہو رہی ہے. تو اب میرے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان پیسوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو انہوں نے رشوت دی ہے اور رشوت دے کر وہ کانٹریکٹ حاصل کیا ہے، تو کیونکہ ان کی آمدنی رشوت کی نہیں ہے، آمدنی تو ان کو اس کانٹریکٹ سے ہو رہی ہے جو انہوں نے کانٹریکٹ حاصل کیا ہے. ہاں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ان کا بالکل ایک ناجائز اور حرام کام ہے کہ انہوں نے رشوت دے کر وہ کانٹریکٹ حاصل کیا. لیکن جو ان کی کمائی ہے وہ تو اس کانٹریکٹ سے آ رہی ہے، تو اس کانٹریکٹ کو دیکھا جائے گا. اگر وہ ایک جائز کام کا کانٹریکٹ ہے تو اس کو جو انہوں نے پھر عمل کیا اور اس سے ان کو کمائی حاصل ہوئی تو وہ کمائی تو حلال ہے. لہٰذا ان کے لیے وہ پیسے جو انہوں نے قرض میں ان کو لوٹائے ہیں وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں. سعودی عرب سے عبد الحلیم صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قرضہ دیا اور پورا سال گزر گیا ہے تو کیا زکوٰۃ دی جائے گی، جبکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ قرضہ کب واپس کرے گا؟ دیکھیے، جو قرض دیا جاتا ہے تو قرض پر بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. البتہ اس کو ادا کرنا فی الفور واجب نہیں ہوتا، تو ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب وہ قرض واپس وصول ہو جائے. لیکن اس میں چونکہ ایک آپریشنل قسم کی مشکل یہ آتی ہے کہ اس کو پھر یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کب مجھے کتنا قرض ملا اور پھر اس میں سے میں 2.5% ادا کروں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں
اور آپ کا لوگوں پر قرض ہے تو اس وقت ہی اس کی زکوٰۃ بھی ساتھ ہی ادا کر دی جائے تاکہ بعد میں پھر دشواری نہ ہو. البتہ اصولی لحاظ سے یہ بھی ہے کہ جب وہ وصول ہو اس وقت ادا کی جائے. ہاں، اور جو بنیادی بات انہوں نے پوچھی کہ قرض پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں، تو وہ گزشتہ سالوں کی قرض کی زکوٰۃ ان پر آئے گی. ہاں، جب وہ نا امید ہو جائیں اگر تو پھر ان سالوں کی اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن جب تک امید ہے وہ قرض ملنے کی تو ان پر ان گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ہوگی. بہت بہت شکریہ. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے آئرلینڈ سے عثمان غنی صاحب نے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں نمازوں کے اوقات بہت تنگ ہو جاتے ہیں اور اگر انتہائی کوشش کے باوجود وقت میں کوئی نماز ادا نہ کر سکیں تو ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا جا سکتا ہے جبکہ اس کی عادت نہ بنائی جائے، تو کبھی کبھار ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب تک ہر نماز کا الگ الگ وقت ملتا ہے اس وقت تک دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر وقت ملتا ہی نہیں کسی نماز کا، بعض علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں وقت سے ملتا ہی نہیں ہے کسی نماز کا، اس میں تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اس کی پھر الگ الگ مسائل ہوں گے. لیکن جب تک وقت، جیسے کہ ان کے سوال سے پتہ چل رہا ہے، وقت تو بہرحال ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے، تو جب تک وقت موجود ہے اس وقت تک اس کو اپنے اپنے اوقات میں پڑھا جائے گا. ہاں، البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک کو اس کے آخری وقت میں پڑھ لیا جائے اور اگلی نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لیا جائے، جس کو ہم جمع سوری کہتے ہیں، وہ تو کیا جا سکتا ہے. بالکل جمع کر کے ایک ہی نماز کے وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا یہ جائز نہیں. بہت بہت شکریہ. آج کی ہماری نشست کا آخری سوال ہے. یونان سے عبد الماجد عثمانی صاحب نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہے جہاں پر جگہ کی تنگی کی وجہ سے جمعہ کی دو جماعتیں کروائی جاتی ہیں. ایک امام کی ابتدا میں اور پھر دوسری جماعت جو ہے وہ دوسرے امام کی ابتدا میں کروائی جاتی ہے. ایک کا وقت 2 بجے ہے مثلا تو دوسری کا وقت 3 بجے ہے. تو اس صورت میں ایسے 2 جماعتیں کروانا کیا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، نماز انہوں نے مجبوری تو ذکر کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسجد میں 2 جماعتیں کرانا، چاہے وہ عام نماز کی ہوں یا جمعے کی نماز کی ہوں، مکروہ ہے. اور خصوصاً یہ جمعے کی نماز جو ہے نا، اس کے اندر تو وہی حیات اللہ کے اوپر ہی پڑھی جائے گی، کراہت اس کے اندر ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا بندوبست البتہ کر لیا جائے. وہ بندوبست یہ ہے کہ اگر مسجد ان کے لیے کافی نہیں ہے تو مسجد سے دور کہیں گراؤنڈ ہے اس میں نماز پڑھی جائے. اگر گراؤنڈ میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے وہ لوگ تو کوئی ہال بک کروا لیا جائے، جیسے پہلے سے لوگ شادیوں کے لیے ہال بک کرواتے ہیں، تو یہ نماز جمعہ کے لیے ہال بک کروا لیں. ہفتے میں 1 دن ہی تو ہے، تو اگر بڑا ہال مل جائے ان کو تو وہاں پر ان کو نماز پڑھنی چاہیے. 2 جماعتیں بہرحال ان کو نہیں کرانی چاہیے، اس سے ہر حد تک امکان بچنا چاہیے. یہ مکروہ ہے، کراہت ہے بہرحال سے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل 9 بجے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.